السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، یہ سورہ حجرات کی 3 سے 5 تک کی آیتیں ہیں. اس سے قبل 2 آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی. ان 3 آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور جو مومنین تھے انہیں حکم دیا کہ جب وہ اللہ کے رسول سے بات کریں تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یہ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے یا پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان آیتوں میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب اللہ کے رسول سے بات کریں تو ہماری آواز پست ہو. اور ظاہر بات ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، باقاعدہ حیات تھے. تو آپ کی مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے یہ ادب سکھایا گیا کہ اپنی آوازوں کو لوگ پست رکھیں اور آوازوں کو بلند نہ کریں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا. اور جو آوازوں کو پست رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس حدیث سے، اس آیت سے صحابہ کرام کا فضل ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے گفتگو کرتے تھے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے. یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا تھا. اس لیے ان کے دل انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، اور ان کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے، ساتھ دینے کے لیے انہیں منتخب کیا، پسند فرمایا. اور یہ حکم آج بھی ہمارے لیے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول کا حکم سنایا جائے، آپ کی حدیثیں سنائی جائیں، آپ کی سنتیں بتائی جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اس طریقے سے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں تو بلند آواز سے آپ پر سلام نہ پڑھیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے اوپر سلام پڑھیں. یہ ادب آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں نبی کے احترام نہیں ہے اس کا دل تقوی سے خالی ہے. اور نبی کے احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حدیثوں کا احترام، آپ کی حدیثوں اور سنتوں پر عمل، اور آپ کی پیروی اور آپ کا اتباع، یہی آپ سے آپ کے احترام کا معنی اور مطلب ہے. یہ نہیں کہ انسان صرف زبان سے احترام کرے اور لیکن آپ کی سنتوں کو ٹھکرا دے، آپ کی حدیثوں کو ٹھکرا دے، آپ کی حدیثوں پر عمل نہ کرے، اور آپ کی حدیثوں کے سامنے دوسروں کے اقوال کو ترجیح دے، اپنے فکر کو ترجیح دے، اپنی رائے کو ترجیح دے، معاشرے کو ترجیح دے، اپنے بزرگوں کو ترجیح دے، اپنے ائمہ کو ترجیح دے، لیکن زبان سے نبی کی محبت کا دعویٰ تو ضرور کرے لیکن اس پر عمل نہ ہو، تو اس احترام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں پر عمل، آپ کی سنتوں پر عمل،
اور اس طریقے سے جو آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں کتاب و سنت، پابندی سے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہی آپ کی اتباع ہے اور یہی آپ سے محبت کی دلیل ہے اور پہچان ہے۔ کوئی آدمی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اپنے والدین کو بہت مانتا ہوں، لیکن والدین کا ادب و احترام نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی اطاعت نہ کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری نہ کرے، ان کی باتوں پر عمل نہ کرے، تو اس کا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہوگا اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ لہذا دعوے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی، اس وقت انسان کو کامیابی ملتی ہے جب انسان دعوے کے اندر سچا ہوتا ہے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ یہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا، نبی کا ادب اور احترام ہے، گویا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اور جن کے دل اللہ کے رسول کے احترام سے، ادب سے خالی ہوں، ان کے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا۔ تقویٰ کے لیے توحید ضروری ہے، سنت ضروری ہے۔ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہے، کتنا ہی اپنے آپ کو بزرگ کہے، یا دنیا والے اسے بزرگ کہیں اور اسے متقی پرہیزگار مانیں، میرے بھائیو حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ انسان متقی نہیں ہے جو انسان متبع سنت نہ ہو۔ وہ انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جو موحد نہ ہو۔ وہ انسان پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہ کرے، سنتوں کو ٹھکرا دے، جو بدعات کرے، خرافات کرے، شرک کرے۔ ایسا انسان حقیقت میں متقی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کے لیے توحید اور سنت ضروری ہے، اسی کے مطابق انسان متقی بن سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل ان چیزوں سے خالی ہوں تو کتنا ہی وہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرے، حقیقت یہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی معیار ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر ہی انسان متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کے رسول کی حدیثوں کا استخفاف کرے، آپ کی حدیثوں کو اہمیت نہ دے، گویا وہ آپ کی ذات کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ آپ کی ذات اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، آپ دنیا سے وفات پا چکے ہیں، لیکن آپ کے فرمودات موجود ہیں، آپ کی حدیثیں اور سنتیں موجود ہیں۔ لہذا ہمارے نبی کا احترام اور ہمارے نبی کا ادب آپ کی حدیثوں کا ادب اور احترام میں داخل ہے۔ جب تک انسان ہمارے نبی کی حدیثوں کا ادب و احترام نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام نہیں کر سکتا۔ جی، اور صرف ذات کا احترام کر لینے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو کفار و مشرکین تھے، ہمارے نبی کا ادب اور احترام کرتے تھے، آپ کی ذات کا ادب و احترام کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی آپ کی حدیثوں پر عمل کیا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل پیرا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویٰ کی جگہ دل ہے۔ اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو تقویٰ کی جگہ دل ہوتی ہے، لیکن اس تقوی کا اظہار انسان اعمال کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا حدیث کے اندر، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ دل تقویٰ کی جگہ ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ والی چیز ہیں۔ پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور اگر وہ خراب نکل گیا یا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، اور وہ دل ہے، اور دل جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ تقویٰ کی جگہ دل ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر دل صحیح ہوگا تو انسان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر دل خراب ہوگا تو انسان کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے اسی حدیث سے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ درست رہے گا وہ ٹکڑا، پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ خراب رہا تو پورا جسم خراب رہے گا۔ لہذا اس ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر غلط چیز ہے تو انسان غلط باتیں کرے گا، اگر ایمان انسان کا صحیح ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، تو انسان کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ لہذا اگرچہ دل یہ تقویٰ کی جگہ ہے، لیکن ہمارے اعضاء اور جوارح باقاعدہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں
کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ہمارے دل کے اندر کون سا ایمان پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل اور عمل، صرف دل کافی نہیں کہا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان ظاہر کا پابند ہوتا ہے، دل میں انسان کے کیا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، قیامت کے دن اسے حساب دینا ہوگا، لیکن ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اسے اللہ رب العالمین نے شریعت نازل فرمائی، ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، ائمہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، نیک لوگوں نے، صلحاء نے عمل کر کے دکھایا۔ لہذا یہ کہنا کہ تقویٰ دل کے اندر والی چیز ہے اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین دل بھی دیکھتا ہے اور عمل کو بھی دیکھتا ہے، لہذا عمل بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، یہ ضروری انسان کے لیے۔ اس لیے انسان اگر غلط عمل کرے گا تو اس کے مطابق اگر وہ عمل ایسا ہوگا جس پر سزا ہوگی، حد ہوگی شریعت کے اندر، اسے سزا دی جائے گی اور اس پر حد نافذ کیا جائے گا۔ لہذا انسان عمل کا پابند ہے کہ انسان عمل کرے، اور وہ اگر عمل نیک ہوگا تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ لہذا دل کی پاکیزگی کے ساتھ عمل کی بھی پاکیزگی ضروری، کہ انسان کا عمل بھی ہو، صرف دل کافی نہیں انسان کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اور اس انسان کے درمیان میں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس انسان کے دل کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ لہذا جب دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، لیکن ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے نبی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار مال اور صورت، خاندان، دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مال یہ معیار تقویٰ ہے اور دینداری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معیار تقویٰ، یہ معیار تقویٰ میرے بھائیو کیا ہے؟ تقویٰ انسان اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آڑ بنا لے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی آڑ بنا لے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ آڑ کیسے بنائے گا انسان؟ اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کر کے، جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ تو یہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے آڑ بنا لے شریعت پر عمل کر کے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ تقویٰ کی تعریف میں کہا تھا انہوں نے کہ الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، الخوف من الجلیل، الجلیل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ رب العالمین کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور تنزیل پر عمل، تنزیل جو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے آسمان سے قرآن و حدیث دو چیزیں نازل کی، ان پر عمل، والقناعۃ بالقلیل، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا موڑا اس پر قناعت کرنا، اس پر راضی رہنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر کی تیاری کرنا، قیامت کے لیے تیاری کرنا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ یہ چار چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو گویا کہ انسان متقی بن گیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف، کتاب و سنت پر عمل، تھوڑی چیزوں پر قناعت، اور قیامت کے لیے، سفر کے لیے تیاری کرنا، یہ تقویٰ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور تقویٰ بہت اہم عبادت ہے اور یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اسلام کا خلاصہ ہے تقویٰ، اور متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کی جگہ دل ہے، لیکن اس تقوی کا اظہار انسان اعمال کے ذریعے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، اور جہاں بھی قرآن کریم کے اندر اس طرح کے الفاظ ہوں کہ مغفرت اور اجر عظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے لیے جنت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ دل انبیاء کے بعد یا اللہ رب العالمین نے دیکھا دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے صاف ستھرا پاکیزہ دل صحابہ کرام کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا، تو ان کے دل بہت پاکیزہ تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا، معافی کا پروانہ مل چکا ہے، اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے یا حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، یعنی ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ دور سے آتے تھے، مدینہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہوتی تھیں دور دراز علاقوں سے، مدینہ کے اطراف و اکناف سے، تو ہمارے نبی کے پاس آتے تھے، تو انہیں وقت نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آرام فرماتے ہیں اور کس وقت باہر رہتے ہیں۔ تو جب وہ آ جاتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نہ پاتے، تو بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں، بجائے اس کے کہ وہ صبر کریں، وہ جا کر کے پکارا کرتے تھے باہر سے، روم جو حجرے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے، ان کے باہر سے پکار کر کے بلایا کرتے تھے، کبھی یا محمد کہتے تھے، کبھی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کو تنبیہ کی اور اس طریقے سے ان کو ہدایت دی کہ جب وہ ملنے جلنے کے لیے آپ کے پاس آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو انہیں نہ پکاریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، انتظار کریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل کر کے آئیں۔ تو اسی بات کی وضاحت یا اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا، اور لوگوں نے بیان کیا کہ بنو تمیم کا قبیلہ جب آیا تھا تو اس میں جو ہے لوگوں نے آپ کو پکارنا شروع کر دیا، اور عام طور سے کبھی ہوتا تھا یہ کہ بیچارے جو دور دراز کے لوگ آتے تھے اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نہیں رہتے تھے، اور انہیں یہ ساری باتیں اور یہ آداب نہیں معلوم ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آرام کرتے ہیں اور کس طریقے سے پکارنا چاہیے، کیونکہ دور دراز کے علاقوں کی ہوا کرتے تھے، تو اس طریقے سے وہ لوگ پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یہ ادب سکھایا ہے، لوگوں کو یہ ادب سکھایا کہ جب وہ آئیں اور آپ موجود نہ ہوں تو انہیں نہ پکارا کرے بلکہ وہ صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف آ جائیں، باہر تشریف لے آئیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا کرتا تھا۔ الحجرات کمروں کو کہا جاتا ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ان کے کمرے یہاں پر مراد ہیں، اور یہ جو مسجد نبوی تھی اس سے متصل کمرے تھے، اور یہ 9 کمرے تھے، کیونکہ آپ نے 11 بیویوں سے شادی کی تھی اور آپ کی زندگی میں 2 بیویوں کی وفات ہو گئی تھی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، اور اس طریقے سے 9 کمرے آپ نے مسجد نبوی سے متصل بنا رکھے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ تھا تو بہت قریب تھا، اور ان کا حجرہ کا ایک دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھلا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے 9 کمرے باقاعدہ مسجد نبوی سے متصل ہی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور چھت اتنی قریب تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا چھت کے اوپر، اتنے چھت قریب ہوتے تھے، اور یہ کھجور کے تنوں کے ٹہنیوں کے کھجور یہ چھت تھے، اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو مسجد نبوی کے آس پاس ہمارے نبی نے بنا رکھا تھا، اور اسی میں آپ کی بیویاں ازواج مطہرات رہا کرتی تھیں، تو انہی کو حجرات کہا گیا ہے، انہی کو الحجرات کہا گیا۔ تو یہ لوگ جب آتے تھے تو پھر روم حجروں کے آس پاس سے اور باہر سے اس طریقے سے آپ کو بلند آواز سے پکارا کرتے تھے، تو ہمارے نبی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، یعنی عقل کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل اندازی کریں اور انہیں آرام نہ کرنے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوقات کا اکثر حصہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، دعوت میں، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کو دعوت و ارشاد میں اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا کرتے تھے، اور کچھ آرام بھی کرتے تھے۔
کیونکہ آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ ان تمام چیزوں کو، ان تقاضوں کو سمجھتے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے پاس نہیں آتے تھے، اور اگر کبھی آ جاتے تھے تو انتظار کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے تھے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی، کوئی زیادہ سنگین یا اہم مسئلہ ہوتا تھا تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو پکار کر کے باہر بلا لیا کرتے تھے، کسی خادم کو بھیج کر کے دروازے پر معمولی سا نوک دے کر کے، اور اس طریقے سے آپ سے اجازت لے کر کے پھر آپ سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ورنہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ مدینہ کے اندر رہتے تھے، آپ کے اوقات کا خیال رکھتے تھے، انہی وقت میں آپ کے پاس آتے تھے جب آپ باہر ہوا کرتے تھے، اور ورنہ عام طور سے جب آپ گھر کے اندر، حجروں کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو پھر وہ صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں کو اندر چلے جاتے تھے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کا موقع دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کو بھی آرام کرنے کی ضرورت تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کو انہیں بھی وقت دینا رہتا تھا، اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی باہر سے جب لوگ آ جاتے تھے تو انہیں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے باہر ہی سے پکارا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ایک ادب سکھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں گویا کہ ان کے پاس یعنی سوجھ بوجھ کی کمی ہے، سوجھ بوجھ کی کمی ہے، ان کو انتظار کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پکارنا شروع کر دیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ انہم صبروا، اگر یہ صبر کر لیں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے باہر آ جائیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اللہ نے گویا کہ ان کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے ناسمجھی میں ایسا کیا، اور انہیں اس ادب کا علم نہیں تھا، لا علمی میں انہوں نے ایسا کیا، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا۔ اللہ غفور رحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ حکم، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جن سے یہ عمل سرزد ہوا، اور جنہوں نے اس طریقے سے نام لے کر کے پکارا اور آپ کے آرام کے اندر مخل بن گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو ان تینوں آیتوں میں ایک ادب اللہ رب العالمین نے سکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے وقت انسان کو اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ حکم آپ کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے تھا جو آپ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، اور یہ حکم آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کے سامنے ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ادب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنتوں کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق دے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں رب العالمین۔ و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔